وہ بحث ہوتی رہتی ہے گاڑی کے اوپر، یہ داڑھی کے اوپر. تو میں کہتا ہوں یار کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کوئی باکردار ہو ہی نہیں سکتا، یا جس کی زیادہ داڑھی ہے وہ باکردار ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے. ابھی جس طرح کے بلیڈ نکلے ہیں، جب آدمی شیو کرتا ہے تو اس کو زخم نہیں لگتے ہیں. اور ہمیں تو بچپن میں جو ہے نا پتہ نہیں تھا جس طرح کا جو ہے نا وہ بلیڈ وہ استعمال کرتے تھے انڈر شیو کے لیے، بڑے زخم لگ جاتے تھے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کو جو ہے نا آدمی کیسے، جب اس کو ایک اناڑی ہوگا، ہر آدمی تو نائی تو نہیں ہوتا ہے، نائی کا تو ایک پہلے سے کنسیپٹ ہے. تو جب اس کے پاس وہ اس طرح والا جو ہے نا روزانہ نائی کو تو نہیں بلائے گا. ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی تھے کوئی بھی جو نا روزانہ شیو نہیں کرتا تھا، اور نہ اس وقت یہ گنجائش تھی، اور نہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں جو نا اس کی گنجائش نکلتی ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں کہ بھئی اگر کنگھی جو نا ادھر سے کر لی، بال ایسے رکھ لیے، ایسے کاٹا، بال سے شروع ہوتا ہے نا، اور شلوار، پینٹ، پاجامہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی. 40 سال نبوت کے، 13 سال مکی دور کے اندر گزارے. اب 53 سال کے اندر اگر ایک 53 سال کا بلوچ جو 53 سال سے گیر شلوار پہنتا ہو، گیر والی شلوار، اور آپ اس کو لاہور لے جاؤ تو وہ تیبند باندھے گا؟ ایک بلوچ جو بلوچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ گیر کی شلوار اس لیے نہیں پہنتا ہے کہ یہ گیر والی شلوار یا یہودیوں کی ہے یا عیسائیوں کی ہے یا ہندو کی ہے یا مسلمانوں کی ہے، وہ اس لیے یہ پہنتا ہے کہ وہ بلوچ ہے اور بلوچوں کی یہ رسم ہے. پٹھان شلوار اس لیے نہیں پہنتا ہے کہ یہ شلوار جو ہے نا کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے. پنجاب کے اندر جو تیبند باندھا جاتا ہے یہ سنت نہیں کہ کوئی جو ہے نا بڑا اللہ والا گزرا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ سنت تھی، نہیں. ان کی جیسے مشرکین مکہ کی اپنی رسم تھی کہ وہ جو ہے نا تیبند باندھتے تھے، ایسے ان کی اپنی رسم ہے. یہ ایک دوسرے سے ان کو ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوگا. اس وقت یہ تیبند والے یہاں بھی ہوں گے وہاں بھی ہوں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مدینے گئے تو مدینے کے اندر شلوار دیکھی، یہودیوں کی اکثریت شلواروں والی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین لباس ہے. اس میں تو شک نہیں ہے، آدمی اگر کہیں لڑے بھڑے اور یہ جو آپ کا تیبند ہے اس کے اندر تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تیز ہوا چلے، دوسرے معاملات ہوں، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی. خود ساری زندگی تیبند نہیں پہنا، لیکن نبی علیہ السلام نے لوگوں کو زور ڈالا کہ بھئی یہ پہنو، یہ بہترین لباس ہے. شلوار نہیں پہنی، تیبند تو آپ کا لباس تھا، اور 53 سال کے بعد لباس آدمی بدل نہیں سکتا ہے. ایک صحابی تھا، یہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، وہ جو ایک مخصوص جس کا ذہن ہوتا ہے وہ وہاں اس کی سوئی اٹک جاتی ہے. تو اس کی سوئی اٹکی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا یہ تیبند جو ہے، یہ تو شلوار جو ہے یہ تو یہودیوں کا لباس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو کر کہا کہ تم ان کی مخالفت کرو، وہ خالی شلوار پہنتے، تم تیبند بھی پہنو اور شلوار بھی پہنو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ ضد کے نتیجے کے اندر اگر یہ ضد نہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو کہتے بھی نہیں تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جو کنگھی کرتے تھے پہلے مشرکوں کی طرح پیچھے کی طرف کنگھی کرتے تھے، آگے سے مانگ نکال کر.
جب مدینے کے اندر گئے تو آگے کی طرف کنگھی کرنے لگے، کیونکہ جو یہودیوں کی اکثریت تھی، یہود جو ہے نا وہ آگے کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے یہ لے کتاب کرتے ہیں. اب سر کے بالوں سے لے کر لنگی اور شلوار تک مشابہت کا پتہ چل گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم دشمنوں کے لیے اور اللہ اور اپنے دشمنوں کے لیے تیاری کرو، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایٹم بم بھی ہے، میزائل، سب چیزیں اس میں شامل ہیں، جدید سے جدید ہتھیار، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اور پہلے یہ گھوڑوں سے، تاکہ تم کیا کرو، روب ڈالو اپنے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر. اب یہ روب ڈالنے کا ایک ہلکا سا طریقہ جو ہے نا، رمل کے وقت جب مشرکین تھے نا، اب صحابہ کرام جو ہے نا ان میں سے بہت لوگ بیچارے تو ان کھانے کے لیے بھی کئی کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، بیچارے بہت کمزور تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جو ہے نا جا کے تم رمل کرو، ایسا چلو تاکہ ان کے اوپر روب طاری ہو کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم ایسے مرے ہوئے نہیں ہیں. تو جس طریقے سے اسلام کے اندر ایک تاثرات ہے قرآن اور سنت میں، تو دوسرے دنوں میں بھی ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ہے جنہوں نے شکلیں بہت ڈریونی بنائی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی بالکل صاف. ایسا شخص میں اور ملک صاحب اور قدوس بھائی ہم گئے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس، وہاں ایک باڈی گارڈ بھی ہمیں ایسا نظر آیا تھا. اس وقت چونکہ دہشت گردوں کا جو ہے نا وہ تھا، تو دہشت گردوں کو ڈرانے کے لیے کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمیں، ہمارا دین جو ہے ہمیں شکل بگاڑنے کے لیے کا حکم نہیں دیتا جیسے تم نے شکلیں بگاڑی ہیں. اب ایسی شکل کے اندر آدمی بیوی کو پسند ہوگا؟ اپنے ماحول کے اندر اس کو کوئی پسندیدگی کہ اب دشمن کو روب ڈالنے کے لیے خود کو تو مت بگاڑو نا. تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا دین کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہے نا کٹاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ مونچھیں کٹاتے یہ بڑے بڑے مفتی تبلیغی جماعت والے، اگر یہ مونچھیں کٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھا تو حضرت عمر فاروق تو اتنے بڑے بڑے مونچھیں تھی کہ وہ تاؤ بھی دیتے تھے. آج کل تو مونچھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جو ہے نا بہت جو ہے نا شریف لباس میں بھی، پسٹل سے بھی آپ روبدار ہو، آپ کے پاس وہ ہے. پہلے تو ڈرانے کے لیے مونچھیں تو ایک وہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر حضرت عمر فاروق نے کیوں عمل نہیں کیا؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی چھوٹی تھی. تو دو خلفائے راشدین، ایک نے مونچھیں بڑی رکھی اور ایک نے داڑھی چھوٹی رکھی. لیکن ان مولویوں کے اندر جو ہے نا آج نہ کوئی بڑی مونچھوں والا ہے اور نہ چھوٹی داڑھی والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ جو ہے نا جس طریقے سے تہبند والا معاملہ ہے، میں نے ایک کسی کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بلوچوں جیسے گیر شلوار والے مشرکین مکہ پہنتے تو آپ وسلم بھی وہی شلوار پہنتے، اور اگر تہبند تھا تو وہی، اگر شلوار ہوتی تو شلوار، اگر پینٹ ہوتی تو پینٹ ہوتا. اس نے بولا کہ نہیں، بولتے کہ میں نہیں بول سکتا ہوں. آپ بول سکتے ہو، آپ سید ہو. بولتے کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ تم بلوچ ہو، تم یہ بتاؤ کہ تہبند اچھا ہے کہ گیر والی شلوار؟ بولتے کہ تہبند اچھا ہے. میں نے کہ کیوں؟ بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. میں نے کہ تم پہنو گے ادھر؟ بولتے کہ نہیں، میں تو نہیں پہن سکتا ہوں. اور ہم نے جب یہ حدیث دیکھی تھی کہ بھئی تہبند کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تو وزیرستان کے پہاڑوں کے اندر بھی ڈیر اسماعیل خان میں جہاں جو ہے نا تہبند کا کوئی رواج نہیں ہے، ہم نے پہن کے دکھائی. لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ تھا کہ چونکہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب وہ سمجھ میں آیا تو اس طریقے سے کیا. آج جب یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی، تو ہم نے کہا کہ خیر ہے، کوئی مولوی اگر اندر سے ہم ہیں بھی تو نہ سمجھے تو اچھا ہے نا. ایک مولوی مولانا عبد الکریم عابد بہت اچھے عالم ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار، پہلے تو مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو کتابیں وغیرہ ہیں یہ ساری آپ کی اپنی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میری ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں اس کی تو یہ اپنی ہی ہے. پھر مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ حلیہ کیوں ایسا رکھا ہے؟
میں نے بولا کہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نہیں مارا جاؤں. میں بولا کہ قرآن سے حدیث سے اتنی روگردانی کی ہے. پھر میں نے ان کو کہا کہ جب وہ سمجھ گئے کہ بات ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ یار اگر مدرسے والے مان جاتے ہیں, جو مدرسے کے اساتذہ ہیں, میں جمع کر لوں گا تو بہت اچھی بات ہے. تو 2 پیریڈ تقریباً اس نے ہمارے لیے رکھ دیے. ان 2 پیریڈوں کے اندر میں نے مولویوں سے بات کی تو آخر میں نے ان کو جو نا یہ کہا کہ آپ خالی یار تھوڑی دیر میری بات سن لو, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر تم نے حلالہ کے حوالے سے, طلاق کے حوالے سے میری بات نہیں مانی تو میں اپنی تحریک چھوڑ دوں گا, لکھ کے دے رہا ہوں, لیکن آپ بات تو سنو. وہ بولے کہ یار شرط جائز نہیں ہے. میں نے بولا کہ شرط جائز نہیں ہے تو میں نے بولا کہ عقل کے بھی خلاف ہے, آپ ہر درم بن کر بولو کہ ہم نہیں مانتے ہیں, لیکن میں نے بولا کہ مجھے جو ہے یقین ہے کہ تم نہیں ہر درم بن سکتے ہو. اب مجھے جو ہے قرآن 15-20 منٹ خالی بیان کرنے دو, لیکن وہ جو ہے نہیں بیان کرنے دے رہے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بیان کرے گا تو جو بول رہا ہے وہ تو ٹھیک بول رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور کسی کا کوئی سوال؟